اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 230 تک چینی پاکستان میں بکی. اب اس میں جو کابینہ کا فیصلہ تھا، جو شوگر مانیٹرنگ کمیٹی نے اجازت دی، ای سی سی نے منظور کیا، کابینہ نے منظور کیا ایک ہی دن میں، اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ چینی کی قیمت 140 سے اوپر نہیں جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. ملوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ چینی کی قیمت 140 سے نیچے رکھیں. 140 کا فیصلہ کیسے ہوا یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اس میں 140 لکھا گیا. لیکن چینی جو ہے وہ 200 کے لگ بھگ چلی گئی. انتظامی کوششیں جب ہوتی ہیں، آپ مارکیٹ کو انتظامی معاملات سے کنٹرول کرنے والی وقت چلا گیا. انتظامی جب کوششیں ہوئی تو قیمت 230 تک نایاب ہو گئی مارکیٹ میں، اور 230 تک بھی گئی. اس سے بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا. جو چینی کی کھپت ہے، جہاں پر آج قیمت ہے، ہر 1 روپیہ جو چینی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ پاکستان کی عوام کی جیب سے 7 ارب روپیہ جاتا ہے سال میں. اگر چینی کی قیمت میں 50% اضافہ ہو گیا اور چینی کی قیمت جو ہے وہ 120 سے 160 پہ چلی گئی، 180 پہ چلی گئی، تو یہ سارا سال تو اتنی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ 300-400 ارب روپیہ جو ہے یہ پاکستان چینی مل کے مالکان کو چلا گیا. نہ یہ کسان کو گیا، نہ یہ کسی آڑتی کو گیا، نہ یہ ریٹیلر کو گیا. یہ ڈائریکٹ جو 30-40 مالکان ہیں، اس ایک سال کا عرصہ ہونے لگا ہے، اس 1 سال کے عرصے میں 300 سے 400 ارب روپیہ ان مالکان کے پاس چلا گیا. یہ رقم کتنی ہوتی ہے؟ ہم جو 60 لاکھ لوگ وسپ کے پروگرام میں ہیں، اس کے لیے ہم تقریباً 700 ارب کی رقم مختص کرتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی پالیسی کے ذریعے 30 سے 40 مل مالکان کو ماشاءاللہ 300 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ، ان کے عام فائدے سے علاوہ اضافی فائدہ 300 سے 400 ارب کا پہنچا دیا. اور بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. کمیٹیاں اگر آپ دیکھیں، جو میں بات کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹ بینک کے ویب سائٹ پہ یہ جو 11 اکتوبر کا ای سی سی کا فیصلہ یہ موجود ہے. 101 جس طرح وہ کاغذ اپروو ہوا تھا، نوٹیفیکیشن موجود ہے. تو کمیٹیز کی کم از کم 7-8 کمیٹیاں تو ہم گن چکے ہیں، جن کا کام صرف ملک میں چینی کی کو کنٹرول کرنا ہے اور ایکسپورٹ کے اثرات کو دیکھنا ہے. ان کمیٹیوں میں سب سے پہلے شوگر ایڈوائزری بورڈ آتا ہے، پھر ایک منسٹری آف فوڈ اینڈ سیکورٹی کی کمیٹی ہے، اس کے بعد ایک شوگر مانیٹرنگ، کابینہ کی شوگر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، ایک انٹر منسٹریل کمیٹی آن امپورٹ ایکسپورٹ آف شوگر، یہ بھی موجود ہے. ایک پی ایم کی ہائی لیول کمیٹی ہے جو دسمبر 2024 میں بنی تھی. ای سی سی وہ بھی اس کے اندر اس کا بھی اثر ہے، کابینہ کا بھی اثر ہے، اور ایک قومی اسمبلی کی کمیٹی بھی ہے. یہ سب ملک میں چینی کی پیداوار، چینی کی مارکیٹ میں دستیابی اور چینی کی قیمت کی نگرانی ان کے ذمہ ہے. اور
اور لیکن چینی کی قیمت 50% اس کا اضافہ ہو گیا. یہ کارکردگی ہے اس کابینہ کی, اس ملک کی حکومت کی, جو چینی کو اپنی غلطی سے جب ملک میں پیداوار نہیں تھی آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, اور اس سے یہ سب معاملہ پیدا ہوا کہ 300 سے 400 ارب روپیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو پہنچ گیا. اور آج بھی 1 ارب روپیہ یومیہ, میں آج جس دن بات کر رہا ہوں 4 اکتوبر کو, 1 ارب سے زیادہ روپیہ یومیہ پاکستان کے عوام کی جیب سے مل مالکان کو جا رہا ہے. پوری حکومت ناکام ہے, یہ 7-8 کمیٹیاں بھی ناکام ہیں, پارلیمان بھی ناکام ہے. کیا مل مالکان چینی کے اس ملک میں اتنے طاقتور ہیں کہ پوری حکومت ان کے سامنے بے بس ہے؟ میں آٹے کی بات آج نہیں کر رہا, آٹے کا کام تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. یہ آج کیفیت ہے ملک کی. ملک میں گورننس کی یہ حالت ہے. یہ وفاقی حکومت ہے جو چینی کے معاملے میں پڑی ہوئی ہے, اور چینی کی قیمت اس پچھلے 1 سال کے اندر 50% اضافہ ہو چکا ہے. اس کا کوئی جواب دینے والا ہے؟ کوئی وزیر آ کے کہہ دے کہ چینی کی قیمت نہیں بڑھی, کوئی وزیر کہہ دے کہ یہ 8 کمیٹیاں نہیں بنی ہوئی, کوئی وزیر کہہ دے کہ ہم سے غلطی, یار غلطی تو مان لینا کہ آپ سے غلطی ہو گئی, اور غلطی یہاں ختم نہیں ہوئی. پھر اجازت دے دی گئی کہ اب چینی ملک کے اندر درآمد کی جائے, امپورٹ کی جائے. ایکسپورٹ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, امپورٹ گورنمنٹ کر رہی ہے. آپ نے امپورٹ کرنی تھی, مارکیٹ میں کمی تھی, پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیتے, وہ امپورٹ کر دیتے, چینی کی قیمت سٹیبلائز ہو جاتی. اس وقت بھی, آج بھی, جب ٹی سی پی کا ٹینڈر ہوا, ملک میں چینی, دنیا میں چینی کی قیمت $540 تھی, پاکستان نے 580 میں خریدی. اس کا کوئی جواز ہے کسی کے پاس؟ آج بھی 540 ہے. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیتے, جب آپ اتنی بڑی تعداد میں چینی کو خریدتا ہے مارکیٹ میں, تو دنیا میں اس سے قیمتیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, اس کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے. تو پاکستان کی حکومت نے, ٹی سی پی نے, چینی جو ہے وہ پاکستان کی مارکیٹ سے بھی زیادہ قیمت میں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی زیادہ قیمت میں خریدی. اب یہ چینی کیسے بکے گی جہاں پر 50% چینی قیمت میں اضافہ ہو چکا ہے؟ آپ اس سے مہنگی چینی خرید رہے ہیں. تو پھر ہم نے, حکومت نے کیا کیا کہ سیلز ٹیکس سے ایگزمپشن دے دی. 15% سیل ٹیکس ہے. جب 15% آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے اس کے اوپر جو چینی درآمد ہوئی ہے, تو پھر وہ مقامی چینی کی قیمت سے کچھ کم ہو جاتی ہے. چلے اچھی بات ہے, آپ عوام کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. اگر وہ چینی 2 لاکھ ٹن مارکیٹ میں آتی اور مارکیٹ کو پتہ ہوتا کہ حکومت مزید بھی درآمد کر لے گی, تو پاکستان میں چینی کی قیمت 15-20 روپے نیچے آ جاتی. لیکن حکومت نے اس چینی کو مارکیٹ میں نہیں جانے دیا, اور جو ملک میں مشروبات اور زیادہ چینی استعمال کرنے والی بڑی فیکٹریاں ہیں, ان کو مجبور کیا کہ آپ یہ چینی خریدیں گے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو چینی سستی مل رہی ہے, ہم کیوں چینی یہ خریدیں گے؟ تو ان سے کہا نہیں جی آپ نے چینی خریدنی ہے. پھر اس کے اندر حکومت کی مشینری بھی ملوث ہوئی, پولیس بھی ملوث ہوئی, ان کو مجبور کیا گیا کہ یہ چینی آپ لیں گے. یعنی مارکیٹ میں جاتی 15-20 روپے عوام کا فائدہ ہو جاتا, وہ 15-20 روپے نقصان کس کا ہوتا؟ چینی مل کے مالکان کا. تو درآمد کے اندر بھی چینی مل کے مالکان کا خاص خیال رکھا گیا.
اگر آپ نے کچھ کرنا تھا تو چینی مل کے مالکان کو کہتے کہ آپ نے ایکسپورٹ کیا تھا، اب امپورٹ ہو رہی ہے تو آپ یہ لیں اور اس کو بیچیں. تو وہ ریلیف بھی چینی مل کے مالکان کو دیا گیا، پاکستان کے عوام کو نہیں دیا گیا. اور آج بھی اس ملک کے لوگ 1 ارب روپیہ یومیہ مزید ہدیہ جو ہے وہ اس ملک کے چینی مل کے مالکان کو دے رہے ہیں. یہ کون سی حکومت ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سی گورننس ہے؟ پھر میں فارم 47 کی بات کروں گا، الیکشن کی بات کروں گا تو لوگ ناراض ہوتے ہیں. جو حکومتیں عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی ان کو عوام کی فکر نہیں ہوتی، اپنی جیب کی فکر ہوتی ہے. میں نہیں کرپشن کا الزام لگاتا کسی پر، لیکن یہ خود فیصلہ کر لے پاکستان کے عوام کے کرپشن ہے یا نااہلی ہے. دونوں صورت میں قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی ہے. کابینہ کے ممبر خواجہ آصف صاحب انہوں نے خود اسمبلی میں فلور پر کہا ہے کہ کرپشن حد سے بڑھ گئی ہے. اس پر بجائے کابینہ نوٹس لیتی یا پارلیمان نوٹس لیتا، ایک اور وزیر صاحب ان پہ حملہ ہو گئے. یہ آج ملک کے کابینہ، ملک کے لیڈرشپ کی یہ حالت. اگر اس ملک میں کوئی حکومت ہوتی، کوئی وزیر اعظم ہوتا تو اس وزیر کو کہتا جو ایک سینئر منسٹر پر حملہ آور ہوا کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کہ سیدھے گھر جاؤ. کابینہ اس طرح نہیں چلتی، حکومتیں اس طرح نہیں چلتی. میں اس معاملے میں فریق نہیں ہوں، لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے حکومت کے چلنے کا. ایک طرف کابینہ کی یہ حالت ہے کہ 300 سے 400 ارب کا بوجھ پاکستان کے عوام پر لاد دیا اور اس کے ختم ہونے کا کوئی نظر نہیں آتی جگہ. آج بھی کوشش ہوتی ہے کہ بازار میں 175 روپے کی بیچیں، لیکن جو ریٹیلر جو 185 کی خود چینی لے رہے 175 کی کہاں سے بیچے گا؟ تو چینی نایاب ہو جاتی ہے، چینی پھر بلیک مارکیٹ ہوتی ہے. یہ معاملات ہیں جو آج پاکستان کے عوام اس کا سامنا کر رہے ہیں. یہ وہ گورننس ہے، یہ وہ انکمپٹنس ہے، یہ وہ عوام کے معاملات سے عدم توجہی ہے. یہاں پالیسیاں بنتے بنتے مہینے سالوں لگ جاتے ہیں. بڑے بڑے فیصلے جو ہیں، جو عوام کو ریلیف دیتے ہیں، جو ملک کو فائدہ دیتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں. لیکن چینی کی ایکسپورٹ 5 لاکھ ٹن کا فیصلہ ایک دن میں مانیٹرنگ کمیٹی بھی کابینہ کی کرتی ہے، ECC بھی کرتی ہے، کابینہ بھی کرتی ہے. یہ آج ہمارے ملک کی کیفیت ہے. ابھی اگلے ہفتے آپ کو گندم کا بھی بتائیں گے، مزید باتیں بھی بتائیں گے. یہ ہمیں شوق نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن آخر نہ پارلیمان ملک کے عوام کی بات کرتا ہے، نہ حکومت کرتی ہے، نہ اپوزیشن کرتی ہے. کوئی تو بات کرنے والا ہو. تو ہم نے، عوام پاکستان نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ جہاں بھی یہ خرابیوں کی ایک لسٹ ہے اس ملک کے اندر. لاپرواہی جو ہے، لاپرواہی سے بری، فیصلہ نہ کرنے سے برا کوئی چیز نہیں ہوتی. آج حکومت مان لے نا، ڈپٹی پرائم منسٹر کھڑے ہو کے مان لے ہم سے غلطی ہو گئی، چلے ہم مان لیتے ہیں یار آپ سے غلطی ہو گئی. لیکن یہ جو لاپرواہی ہے، مستقل لاپرواہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جناب سر، ایک تو یہ تعلیم جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے، بار بار آپ نے نااہلی کہی ہے، کرپشن کی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پلاننگ تھی؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مل مالکان کو اتنے 100 ارب جائے گا، تو یہ پلاننگ کی کے ذمہ میں آتا ہے یا کرپشن ہے نمبر 1؟ دوسری آپ یہ بات بتا رہے ہیں کہ چینی کی قیمت ہو، اس ملک میں نہ صحافت ہے، نہ عدالت ہے، نہ چینی ہے اور چینی ہے، مہنگی ہے، لیکن آج تو آٹا بھی نہیں مل رہا. اس ملک میں انصاف تو مہنگے داموں بھی نہیں مل رہا. وہ آپ کے سامنے ہے. کب آپ لوگوں کے لیے نکلیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں پریس کانفرنس کرنے سے، یا
ٹی وی پہ بیٹھ کے گفتگو کرنے سے چینی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، یا جب اس ملک کے اوپر جو ظلم اور جبر اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ان پریس کانفرنسوں سے ختم ہوتا ہے دنیا کے اندر؟ یہ ذرا بتا دیں۔ جی اسی سے ختم ہوتا ہے. ہم باہر نکلے ہیں نا، بات کی ہے نا، کسی اور نے بات کی ہے؟ کسی نے چینی کی بات کی ہے کہ اس ملک کے عوام سے جو پس رہے ہیں ان پہ مزید آپ 300-400 ارب کا بوجھ ڈال دیں؟ بات تو کر دی ہے نا، پارلیمان میں ہونی چاہیے تھی. جمہوریت میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر حکومتیں نمائندہ ہوں، عوام کی فکر ہو، تو وہ کسی کی بات سن کر جواب دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. یار کہ ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے نااہلی تھی، ٹھیک ہے، انسان ہے. لیکن یہ آپ مستقل خطائی کیے جا رہے ہیں. کمیٹی موجود ہے، اگر پوری کابینہ جو ہے وہ چینی کی قیمت کنٹرول نہیں کر سکتی، پھر وہ کیا کام کرے گی؟ آپ براہ راست ملاحظہ کر رہے تھے اسلام آباد میں عوام پاکستان پارٹی کے کنوینر شاہد خاقان عباسی کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری تھی. ان کا کہنا تھا پی ڈی ایم دور میں بھی چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا. چینی کی قیمت 200 کے قریب فی کلو تک چلی گئی. مارکیٹ کو انتظامی کوششوں سے چلانے والا وقت ختم ہو گیا ہے. شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا کہ چینی کی قیمت میں 1 روپے اضافہ ہوتا ہے تو عوام کی جیب سے 7 ارب روپے جاتا ہے.